روبروئے مائک اس سے پہلے کہ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مزہ نہیں آ رہا ہے؟ ایسا نعرہ لگا دو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. جینا ہے اس دور میں کبرام مچا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی سید فیضان میاں صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت مسجد امیر حمزہ، نعرہ تکبیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. الآیہ صدق اللہ العظیم. اور درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعریف کربلا ہے صلی علی محمد. درود پاک میں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الدین اکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلک وصحبہ یا شفیع محمد اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادت و برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. بھائی ویڈیو میں بناؤ. دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ کو ریکارڈ کرنا ہے، ویسے آواز ریکارڈ کرنا ہے، وائس ریکارڈ کر لیں. وائس ریکارڈ ہے موبائل میں. اور اللہ رب العزت اس مسجد امیر حمزہ کو آباد رکھنے والوں کو آباد فرمائے. اسے بنانے والے، اسے بسانے والے اللہ رب العزت سب کو شاد و آباد رکھے. اور آپ تمام حضرات کو بھی اللہ رب العزت شاد و آباد رکھے. اور تمام اہل ایمان جو بھی اس محلے اس شہر میں رہتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے منانا. وقت ویسے بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ کے بعد ماشاء اللہ کافی دیر سے سن بھی رہے، اور شہر کے مزاج کے بھی تھوڑا سا اوپر ہو چکا ہے، لیکن تھوڑی دیر اور نہیں حضرت کوئی بات نہیں، آپ ہی کے لیے تو محفل سجی ہے. تو انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز نہیں کر دیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز سن لیں گے تھوڑی دیر. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم بولنے، ہم کہنے، ہم سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. بے شک بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ہمارا رب اللہ، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اللہ. جی بھر کے کہو ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. آپ کے سوا کسی کو حق بھی نہیں ہے کہنے کا. بے شک آپ کو حق ہے یہ کہنے کا ربنا اللہ، اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ہمارا رب اللہ ہے. اللہ ربنا، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب، اللہ ہمارا رب. اللہ ہمارا رب. بے شک بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ. سب سے پہلے کب کہا؟ سب سے پہلے کب کہا؟ جب عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا تمام روحوں کو جمع فرما کر، جی الست بربکم، جی کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، قالوا بلا، جی سب نے کہا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟
تو ہمارا رب ہے. بے شک اللہ ہمارا رب ہے. اللہ ہمارا رب ہے. عالم ارواح میں سب نے کہا تھا اللہ ہمارا. رب ہے. عالم ارواح میں سب نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. تو عالم ارواح میں کوئی روح نہیں بچی تھی جس نے نہیں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. مگر جب وہ روحیں دنیا میں آئیں جی مگر جب وہ روحیں دنیا میں آئیں تو پھر کچھ نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور کچھ نے اس عہد و پیمان کو بھلا دیا, اس عہد و پیمان کو توڑ دیا جی اور انہوں نے دنیا میں آ کر نہیں کہا ہمارا رب اللہ. انہوں نے تو ارباب من دون اللہ بنا لیا, انہوں نے تو اللہ کے سوا اور رب بنا لیا. جی بے شک قرآن فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا, پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی, بے شک پھر وہ اپنے اس قول پر ثابت قدم رہے, جی بے شک پھر وہ اپنے اس قول پر ثابت قدم ہے. ثابت قدم رہے. روحیں جب دنیا میں پہنچی, جب لوگ دنیا میں آئے تو 3 قسم میں بٹتے چلے گئے. وہ 3 قسمیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں بیان فرمایا. یعنی جب آپ قرآن مقدس کھولیں گے سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ بقرہ شروع کریں گے تو سورہ بقرہ کے آغاز سے ابتدا سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ پائے جائیں گے. بے شک پہلی 5 آیتوں میں اس قسم کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر وہ اس پر ثابت قدم بھی رہے, بے شک اور وہ ہے مومن. وہ ہے مومن مومن. ان 5 آیتوں کے بعد 2 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کہا ہی نہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, جی وہ ہے کافر. وہ ہے کافر. بے شک پھر ان 7 آیتوں کے بعد لگاتار 13 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے زبان سے تو کہا ہمارا رب اللہ ہے مگر دل سے کبھی مانا نہیں, جی بے شک جنہیں منافق کہا جاتا ہے, منافق جنہیں منافق کہا جاتا ہے, جن کے بارے میں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ نمازیں ایسی پڑھیں گے, روزے ایسے رکھیں گے, قرآن ایسا پڑھیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے. جی تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے, اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر جاؤ گے. جی بے شک مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کے صرف زبان پر قرآن ہوگا, دل میں نہیں. جی جی حق ہے. ایمان کے دعوے ان کے زبانی ہوں گے, دل سے نہیں. سبحان اللہ. وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان نقش ہو چکا ہے, جن کے دلوں میں ایمان ہاں, وہ زبانوں سے کہیں گے کہ ہم اسلام لائے, لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لائے ہوں گے. تو یہ 3 قسمیں ہیں. ان سب نے عالم ارواح میں کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے. لیکن جب دنیا میں آئے تو پھر مومن ہی باقی بچے جنہوں نے وہاں بھی کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے, جو یہاں بھی کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. باقی ایک نے کھلم کھلا انکار کر دیا اور ایک نے کھلم کھلا تو نہیں کہا, چھپا لیا اپنے کفر کو, اپنے انکار کو دل میں چھپا لیا, زبان سے اقرار کرتے رہے. حتیٰ کہ قرآن کریم میں پوری سورۃ المنافقون قرآن فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. محبوب جب منافقین آپ کے پاس آئیں گے نا, وہ منافقین جب آپ کے پاس آتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ منافقین ضرور جھوٹے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بے شک گواہی دیتا ہے
झूठे جھوٹے ہیں۔ تو منافق کہتے ہی اسے ہے کہ جو اسلام کا اظہار کرے مگر دل سے اسے قبول نہ کرے، دل سے قبول ہے۔ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، صدقات و خیرات بھی کرے گا، یعنی تمام اسلامی کام مسلمانوں جیسے کام وہ کرے گا، بلکہ اتنا بڑھ چڑھ کر کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنے کاموں کی کوئی حقیقت، کوئی مطلب اہمیت ہی نہیں سمجھو گے ان کے کاموں کے سامنے، بلکہ اپنے کاموں کو حقیر جانو گے، اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ یہ سمجھو کہ ہم سے تو نمازیں پڑھنے ہی نہیں آتی، جی ہم سے تو روزے رکھنے ہی نہیں آتے، ہم سے تو عبادت کرنے ہی نہیں آتی، عبادت تو یہ لوگ کرتے ہیں، مگر وہ اتنے بڑے گستاخ ہوں گے کہ وہ اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہوں گے، وہ رسول اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہوں گے، وہ صدیقین کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہوں گے، وہ صالحین کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہوں بے گے، شک بے شک حق ہے۔ وہ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں ہمیشہ گستاخیاں کرتے نظر آئیں گے۔ جی بے شک۔ یہ چار ہی گروہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہی آیت میں چاروں گروہ کا ذکر فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ایک سوال اس کا جواب، یہ چار گروہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اسلام میں یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ان چاروں کے ادب اور احترام کا حکم دیا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرنے کا؟ ادب و احترام۔ ادب و احترام، ادب و احترام گستاخی کرنے کا حکم نہیں، اور نہ ہی اللہ گستاخی کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ان چاروں گروہ کی شان میں لان تان اور گستاخی کو اللہ پسند، نہیں فرمانا۔ اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ یہ تو اس کے محبوب بندے ہیں، جی بے شک، سبحان ان کا اللہ۔ تو اس نے اپنے پاک کلام میں ذکر کیا ہے، ہاں، ان کی تو اس نے تعریف کی ہے، سبحان اللہ۔ برائی کو کیسے پسند فرمائے؟ ان کی تو اس نے تعریف کی ہے۔ اب جو بندہ ان کی برائی کرے کبھی نہیں۔ تو وہ بدعتی، جو ان کی برائی کرے وہ بدعتی، کیونکہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور حاصل شدہ حق کے خلاف پیدا کی گئی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور حاصل شدہ حق کے خلاف پیدا کی گئی ہے۔ بے شک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حق منقول ہوا، ہم تک پہنچا اور ہمیں حاصل ہوا، وہ یہ ہے کہ ہمیں ان چاروں گروہ کا ادب و احترام کرنا ہے، نہ کہ ان کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ تو جب ہم کو یہ بات پہنچی رسول اللہ سے کہ ہمیں ان کا ادب و احترام کرنا ہے، تو اب جو کوئی اس کے خلاف کرے وہ بدعتی، جو کوئی اس کے خلاف کرے بدعتی۔ صالحین میں چاہے غوث پاک ہو، صالحین میں چاہے خواجہ غریب نواز ہو، صالحین میں چاہے نظام الدین اولیاء ہو، صالحین میں چاہے صابر آباد کلیری ہو، صالحین میں دنیا کا کوئی صالح اللہ کا نیک بندہ ہو، اگر وہ کسی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب بندے کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور وہ گستاخی کر کے اس بات کا مرتکب ہوتا ہے کہ جو حق ہم کو رسول اللہ سے نہیں پہنچا بلکہ اس کے خلاف کرتا ہے، تو وہ بدعتی۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے بدعتی، وہ بدعتی، کیونکہ وہ اس بات کو نکال رہا ہے کہ جو رسول اللہ سے ہمیں حاصل، بلکہ تمام صحابہ صالحین، تمام صحابہ صالحین، اور جو لوگ بھی ان محفلوں کے منکر ہیں 11ویں یا 12ویں کے، وہ سب کے سب گستاخ صحابہ ہیں، اور یہ سب ریٹن میں موجود ہے، چھپا ہوا ہے، چھپ نہیں سکتا، چھپا ہوا ہے، چھپ نہیں سکتا، سمجھ رہے؟ ایک منٹ میں اگر آپ کو چیک کرنا ہو، اگر آپ کو پتہ کرنا ہو، تو ایک مرتبہ کہنا یا رسول اللہ،
या रसूल अल्लाह। اس کے دل کی گندگی زبان پہ آ جائے. چھوٹا سا ٹیسٹ ہے یہ بہت چھوٹا سا ٹیسٹ ہے. کسی منافق کے سامنے یا رسول اللہ، بس اس کے دل کی گندگی زبان پہ آ جائے. یا غوثا، اس کے دل کی گندگی زبان پہ آ جائے. اس کے دل کی، یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، کبھی بھی چیک کر لیں. وہ گستاخیاں کرے گا، وہ گستاخیاں کرے گا، ایسی گستاخیوں پر اور ایسی بدکلام، چاہے مصلحتاً وقت کے تقاضے کے مطابق آپ کے جھرمٹ میں ہو برداشت کر جائیں، مگر جب آدمی کسی چیز کو ناگواری کے ساتھ برداشت کرتا ہے تو چہرے کا رنگ توڑ ہی جاتا ہے. اڑ جاتا ہے. یہ کبھی آپ کڑوی دوا والے کو پیتے ہوئے دیکھ لینا، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. اس کے جب کڑوی دوا ہوتی ہے تو پیت ہو جاتا ہے وہ کڑوا گھونٹ، لیکن چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. چہرے کا جغرافیہ، کڑوی گولی کبھی دے کے دیکھنا، چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا. یہ چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا. میں سچ بات بتا ہوں. کیجئے چرچا انہیں کا صبح و شام، کیجئے چرچا انہیں کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. یا رسول اللہ کی کثرت سے تو اچھے اچھے کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں. یا رسول اللہ کی کثرت سے تو اچھے اچھوں کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں. تو یا رسول اللہ جب اٹھتے بیٹھتے کہو گے نا، شیطان نہیں بھٹکے گا آپ کے پاس. شیطان، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، شرف المصطفیٰ باحوال المصطفیٰ، شرف المصطفیٰ باحوال المصطفیٰ کتاب ہے سیرت کی، 4 صدی ہجری کی لکھی ہوئی ہے. یعنی آج سے 1000 سال پہلے چلے جائیں، آج سے 1100 سال 367 یا ایسی کچھ لکھی ہوئی ہے. یعنی آج سے 1100 سال پہلے، 1100 سال پہلے. وہ کتاب میں نے پڑھی تھی 2012 میں جامعہ مرکز و ثقافت شنیہ کالی گڑھ کیرالہ کی لائبریری کے اندر. وہ مجھے الحمدللہ آج بھی دکھائی دیتی ہے. 9 سال ہو گئے. تو اس کتاب میں نے پڑھا تھا، سیرت کی کتاب ہے، مسند کتاب ہے، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دروازوں پر قرآن کی کچھ آیات لکھی رہتی ہیں. کسی کے دروازے پر لکھا ہوتا تھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. سرکار کی شان بیان ہوئی ہے. سبحان اللہ. سرکار کو رؤوف الرحیم فرمایا گیا ہے. اللہ بھی رؤوف الرحیم، سرکار بھی رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. یہ اشتراک لفظی ہے، یہ اشتراک لفظی ہے. اللہ نے اپنے فضل سے یہ صفت عطا فرمائی ہے. تو یہ آیت کریمہ لکھی رہتی ہے کسی کے دروازے پر، جو ہے وہ آیت کریمہ لکھی رہتی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین واللہ بکل شیء علیم. اور کسی کے دروازے پر آیت کریمہ لکھی رہتی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر آپ کو بدعتیوں کو چیک کرنا ہو تو ایک مرتبہ اپنے دروازے پر یہ آیت کریمہ لکھ لینا، فوراً رک جائیں گے کہ دیکھو یہ کتنے بڑے بدعتی ہیں. ان کے دل کا بوجھ ان کی زبان پہ آ جائے گا. ایک مرتبہ سے آیت کریمہ لکھ دینا اپنے دروازے پر، پھر دیکھنا پورے محلے میں پتہ چل جائے گا کون کون اس سے خوش ہے، کون کون ناخوش ہے. صبح کوئی رزلٹ مل جائے گا، چوراہے پہ پتہ چل جائے گا کس کس نے کیا کیا کہا، کس کس نے. اور برابر میں اگر کوئی دکان ہو تو اس سے کہتے نا کہ خیال رکھنا کس کس نے کیا کیا کہا اس بارے میں، کیونکہ وہاں سودا لیتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے، سودا لیتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے، سودا لیتے رہیں گے اور کیونکہ برداشت نہیں ہوگی اندر. مگر صحابہ نے کیا ہے، تمہیں برداشت ہو کہ نہ ہو، تمہیں برداشت ہو کہ نہ ہو، صحابہ نے کیا. تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں، اور ہم تو کریں گے. ہم تو دروازوں پہ لکھ دیتے ہیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ. ہم تو دروازوں پہ لکھ دیتے ہیں یا رسول اللہ. یہ ہمارا بڑا چھوٹا سا ٹیسٹ ہے یہ ہمارا. ہاں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو اپنے دروازوں پہ لکھ دیا. یعنی سرکار کی شان میں جو جن آیت کریمہ میں سرکار کی شان بیان ہوئی ہے، جی
سرکار کی تعریف ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف فرمائی، اپنے محبوب کا ذکر کیا. بے شک ان آیت کریموں کو دروازوں پر لکھتے ہیں، ان آیت کریموں کو وہ دروازوں پر لکھتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جب دروازوں پر لکھتے تو پڑھتے کتنا ہوں گے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، مطلب اتنا 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 اتنا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون، پاگل اور دیوانہ کہنے لگے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث پاک کی روشنی میں تم رسول اللہ کا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں بدعتی کہنے لگے. سبحان اللہ، سبحان لوگ اللہ. تمہیں، بدعتی کہنے لگے. اور واقعی ہمیں بدعتی کہتے ہیں. کیا بات کہی سبحان اللہ. 12ویں کے مہینے میں ہمارے اوپر بدعت کے فتوے لگتے ہیں. اس کے سوا ہوتا کیا ہے؟ چاروں طرف سے بدعتیوں کی آواز آتی ہے، دیکھو بدعتی آ گئے، دیکھو بدعتی آ گئے. اب رسول اللہ کا ذکر کرنا اگر بدعت ہے تو ہم تو بدعتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر رسول اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا بدعت ہے تو ہاں ہم بدعتی ہیں. اگر رسول اللہ کی نعت پڑھنا بدعت ہے تو ہاں ہم بدعتی ہیں. قرآن کی تلاوت کرنا بدعت ہے تو ہاں ہم بدعتی ہیں. مگر ذکر مٹانا بھی تو بدعت ہے. ہاں یہ وہ ہے اصل بدعت، اصل بات تو کیونکہ ذکر کا تو حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. مٹانے والے تو الگ ہی ہیں، مٹانے والے تو الگ ہیں. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیک، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر، واللہ ذکر حق نہیں کنجی، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. سبحان اللہ. علامہ سید ہدایت رسول رامپوری جن کا مزار مبارک سیدنا شاہ دقائی محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار مبارک کے بالکل سامنے ہے، بالکل سامنے ہے. وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے مناظر بھی ہیں. حتیٰ کہ وہ اتنے بڑے مناظر ہیں کہ یہود و نصارہ سے وہ مناظرہ کرتے ہیں. اللہ. یہود و نصارہ سے سبحان اللہ. نہیں، آواز نہیں بولتی. یہود و نصارہ سے وہ مناظرہ کرتے تھے. کس سے مناظرہ کرتے تھے؟ یہود و نصارہ سے. اتنے بڑے عالم تھے. علامہ سید ہدایت رسول علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا تمہارا مسافر میرا قرآن یا رسول اللہ. منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. منافق کے کلیجے ہزاروں تیر کرتے ہیں، ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان. یا یا رسول رسول اللہ. 1336 میں ان کا وصال ہوا ہے. کتنے میں؟ 1336. اور ابھی کیا چل رہی ہے؟ 1443. 1443 کتنے سال پہلے ہوا ہے؟ 107 سال پہلے. یہ 107 سال پہلے کی زبان ہے رامپور کی. سبحان اللہ. اور اس وقت کا چاقو بھی بہت تیز ہوتا تھا رامپور میں. اب تو نہیں ہوتا. اس وقت کا بہت زبان بھی ویسی تیز ہے، زبان بھی ویسی تیز ہے. منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ. اور تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی. ہمارے دشمنوں کا سر کچلنے کو غلامان شاہ احمد رضا خان سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ذکر 108 سال پہلے رامپور کی دھرتی پر اس طریقے سے ہوتا تھا. بے شک. سبحان اللہ. آج کی جنریشن تو جانتی بھی نہیں ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی کو رامپور کی. جی کیونکہ سارے تعلق نہیں بہت کم جانتے ہیں. اور جتوں کو تعارف کرایا گیا جو باقی بچے ہیں ان کو بھی کسی اور حیثیت سے تعارف کرا دیا گیا ہے ان کو بھی. لیکن انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ تعلق ہے کتنا گہرا، کہ ان کی ننیال ان کے بیٹے کی سسرال سب یہیں کی ہے. اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ مفتی ارشاد حسین رامپوری، مفتی شاہ سلامت اللہ رامپوری کا کیسا گہرا تعلق تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. سبحان اللہ. اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کھاری پورے کو مفتی نور الحسین رامپوری، مفتی ظہور الحسین رامپوری اعلیٰ حضرت کے مدرسے کے اس وقت میں اعلیٰ حضرت کے مدرسے کے شیخ الحدیث اور پرنسپل رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایسا گہرا تعلق تھا رامپور سے. رامپور کے اپنے وقت کے جید علماء، اپنے وقت کے جی علامات. علامہ وسیع احمد محدث سورتی، وسیع احمد محدث سورتی 1333 ہجری میں ان کا وصال ہے. کتنا؟
1330 یعنی 110 سال پہلے 110 سال پہلے وہ اعلیٰ حضرت کے بڑے گہرے دوست تھے شہید ہدایت رسول رامپوری کے بھی اور رامپور کے دیگر علماء کے بھی بہت گہرا تعلق تھا ان کا رامپور سے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, ایک فتویٰ لکھا تھا, جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد, یعنی غیر مقلدین کو مسجدوں سے روکنے کے بارے میں. یہ چونکہ وہ فتنہ کرتے ہیں اس لیے مسجد میں فتنہ گروں کا آنا درست نہیں. اس وقت ہندوستان کی جو چوٹی کے علماء تھے, حتیٰ کہ دیوبند کے علماء, یہ پکے سنی, مگر اس کے باوجود دیوبند کے بڑے بڑے علماء نے ان کے فتوے پر دستخط کیے. اس وقت میں رامپور کے 36 علماء نے اپنے دستخط و مہر کیے ان کے فتوے پر. کتنے علماء نے؟ 36 علماء نے. رامپور والے جانتے بھی نہیں ہوں گے. رامپور والے کیا جانتے ہیں؟ رامپور والوں کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہاں علم کا ذخیرہ تھا کتنا, بہت اندھیرا ہو گیا. اور یہاں پر علماء تھے کیسے بڑے بڑے, اور سب اہل سنت والجماعت. رامپور کو بسانے والے سنی, رامپور کو آباد کرنے والے سنی, رامپور کا ہر بندہ سنی تھا. سبحان اللہ. آئی ڈی مک لگ گئی, آئی ڈی مک لگ گئی جی. رامپور کو اپنی پیدائش سے جو ہے وہ سنیت کا گہوارہ ہے, سبحان اللہ. علم و دانش کا گہوارہ ہے, مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے. تو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کس شہر کے رہنے والے ہو کہ جہاں اپنے وقت کے جید اور اکابر علماء دین رہے ہیں, جن کی توتی بولتی تھی, جن کا سکہ بولتا تھا عالم اسلام, ہندوستان میں نہیں عالم اسلام میں, دنیا اسلام کے اندر جن کا سکہ بولتا تھا, جن کا سکہ کبھی کھوٹا نہیں ہوا, وہ اپنے وقت کے اکابر علماء ہندوستان میں رہے ہیں, ہندوستان اور رامپور میں رہے ہیں. گہرا تعلق تھا. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی یہ بستی ہے اور حنفیوں کی یہ بستی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے, ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر انہوں نے استقامت اختیار کی. پھر انہوں نے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر انہوں نے استقامت اختیار کی. پھر انہوں نے استقامت اختیار کی. استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کسے کہتے ہیں؟ امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, استقامت یہ ہے کہ تم شرک سے بچو. جی, شرک سے بچنا استقامت ہے. کائے سے بچنا؟ شرک سے بچنا استقامت ہے. شرک کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے فرما دیا کہ شرک سے بچنا استقامت ہے. لیکن شرک کیسے کہتے ہیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ شرک کیسے کہتے ہیں. اور آپ لوگوں کو تو بہت ہی ضروری پتا ہونا چاہیے شرک کیسے کہتے ہیں, کیونکہ منڈی بنتی جا رہی ہے شرک کی. بندی بنا ہے بہت زیادہ, شرک کی منڈی بن رہی ہے, بہت بن رہی ہے. کنارے پار پہ اڑوس پڑوس میں شرک کی منڈی بنتی چلی جا رہی ہے. رات و دن شرک کے فتوے ڈھوکے جا رہے ہیں. یہ شرک وہ شرک, یہ بدعت وہ بدعت, یہ حرام وہ حرام, یہ بدعت وہ بدعت, یہ حرام وہ حرام, یہ شرک یہ کفر. رات و دن اس کے سوا کچھ نہیں ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. ہاں, یہ بریانی کھا لی تو شرک, کباب کھا لیے تو شرک, مرغے پہ فاتحہ دے دی تو شرک, لڈو کھا لیے تو شرک, شیرینی تقسیم کر دی تو شرک, تیجا کر لیا تو شرک, دسواں کر لیا تو شرک, دعا کر لی تو شرک, قبرستان چلے گئے تو شرک, مزار پہ چلے گئے تو شرک, 11ویں کر لی تو شرک, 12ویں کر لی تو شرک. پورا دین ہی شرک پہ ہے, پورا دینی رات و دن شرک پہ ہے. رات و دن پتہ نہیں کون سی بندوق ہے شرک کی. شرک 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 شرک, بدعت 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 بدعت. پتہ نہیں اللہ جانے کون سا دین لے کے آئے, کہاں سے لائے ہیں, اللہ اعلم. نیا دین لائے.
اللہ عالم بالصواب. ہم نے تو قرآن و حدیث میں پڑھا نہیں ایسا دین ایسا مذہب. وہ کوئی نیا ہی ہوگا جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں. آپ نے پڑھا دین پہ قرآن و حدیث میں کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ فاتحہ دے لو بریانی پہ تو بدعت ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا؟ تیجا کر لو, 10واں کر لو, یعنی ایصال ثواب کی محفل کر لو تو تم مشرک ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے, بدعتی ہو جاؤ گے. کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن حدیث میں, کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے, کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں کر لو کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ایصال ثواب ہے وہ تو حدیث میں ہے. تو ایصال ثواب ہے, قرآن و حدیث سے سب سے ثبوت موجود ہے اس کا, قرآن و حدیث سے سب سے ثبوت موجود ہے. تو شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننا یا مستحق عبادت جاننا. واجب الوجود ماننا یا مستحق عبادت, یعنی مجوسیوں کی طرح واجب الوجود ماننا, جیسے وہ دو خدا مانتے ہیں, ایک خالق خیر ایک خالق شر, خیر کا پیدا کرنے والا شر کا پیدا کرنے والا. جن دونوں کے نام رکھے انہوں نے اہرمن اور یزدان, اہرمن اور یعنی اللہ کے سوا وہ دو خدا مانتے ہیں, واجب الوجود مانتے ہیں. وہ خود سے ہیں, انہیں کسی نے پیدا نہیں کیا. انہیں فاعل بالذات مستقل بالذات مانتے ہیں, قادر مطلق مانتے ہیں. تو واجب الوجود ماننا اللہ کے سوا کسی کو, یا مستحق عبادت جاننا, جیسے کہ کافر بتوں کو مستحق عبادت جانتے ہیں, پوجا پرستش کے لائق جانتے ہیں. اور یوں بھی تعریف کی جاتی ہے شرک کی آسان کر کے کہ اللہ کی ذات, اس کی صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں؟ بے شک. کیا ایمان لاتے ہیں؟ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی پوجا کے لائق نہیں, کوئی پرستش کے لائق نہیں, کوئی مستحق عبادت نہیں. بے شک. اور آپ حضور پر بھی ایمان لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, وہ قوم, وہ سنی مسلمان جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو خدا کا شریک نہیں مانا, وہ غوث و خواجہ کو کیا شریک مانے ہیں؟ جی بے شک حق ہے. جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو خدا کا شریک نہیں مانا, وہ غوث و خواجہ کو کیسے شریک مان سکتے ہیں؟ اب یہ الزام لگانا کہ تم شرک کرتے ہو, تو شرک تو اسے کہتے ہیں کہ خدا کا شریک بنانا. جی اتنے مسلمان بیٹھے, کسی سے پوچھ لو کیا غوث کو خدا مانتے ہو؟ خدا کا شریک مانتے ہو؟ خدا کے برابر مانتے ہو؟ نہیں. تو پھر کیسے آپ پر شرک کا فتویٰ لگا دیا سامنے والوں نے؟ کیسے آپ کو کہہ دیا کہ آپ مشرک ہیں؟ استغفر اللہ العظیم. صرف اس لیے کہ آپ نے یا رسول اللہ کہہ دیا, صرف اس لیے کہ آپ نے یا غوثہ کہہ دیا, صرف اس لیے کہ آپ نے ان کے واسطے سے, ان کے ذریعے سے, ان کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگ لی. مدد تو اللہ ہی سے مانگی ہے نا, مدد تو اللہ ہی سے مانگی ہے نا. مدد اللہ سے, وسیلہ ضرور ہے, مدد تو اللہ سے مانگی ہے. مدد کس سے مانگتے ہو؟ اللہ. کسی سے پوچھ لو کس سے مدد مانگتے ہو؟ اللہ سے. بلکہ اگر کوئی عام انسان یہ بھی کہہ دے کہ میں حضور غوث پاک سے مدد مانگتا ہوں, تو اس سے ایک بار یہ پوچھ لینا کہ غوث پاک کی مدد کون کرتا ہے؟ تو خدا کی قسم تڑپ کر کے کہے گا کہ غوث پاک کی مدد اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تب کیسے کہہ سکتے ہو تم مجھ سے مشرک؟ کیا بات, سبحان اللہ. اللہ کیسے کہہ سکتے ہو تم مجھ سے مشرک؟ بے اس شک, کا عقیدہ تو دیکھو کتنا صاف ہے, شفاف ہے. سبحان اللہ. وہ اپنی مدد تو چھوڑو, وہ تو کہہ رہا غوث پاک کا مددگار بھی اللہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ کیسے کہہ دے گا کہ اللہ میرا مددگار
نہیں وہ میرے مددگار سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات حق. اچھے خاصے مسلمانوں کو مشرک بناتے ہو, اے اچھے خاصے مسلمانوں کو دائرے اسلام سے خارج کر کے کافر بناتے ہو. اے اور خدا کی قسم رسول اللہ کا فرمان ہے صحیح مسلم کی حدیث کہ جو کسی کو کافر کہے, جس کو کہا اگر وہ کافر نہیں تو کفر پلٹ کر آئے گا کہنے والے کی طرف. کیا بات بے شک حق خیر بناؤ تم اپنی, بے شک حق جس کو تم نے کہا وہ کافر نہیں ہے, اے جس کو تم نے کہا وہ مشرک نہیں ہے, اب خیر بناؤ تم اپنی. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ کہ تم نے ایک مسلمان کو کافر کہا, کیا بات ہے سبحان اللہ تم نے ایک مسلمان کو مشرک کہا, خیر بناؤ تم اپنی. حق حق بے شک ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر مشرک بنا ڈالا ہے. شرک کی مشین لے کے آیا ہو کیا جی ہیں؟ دماغ خراب ہوا ہے, راتوں دن مشرک بنانے میں لگے پڑے ہو مسلمانوں کو. کیا بات میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 11ویں کی محفل ہے, کیا بات ہے سبحان اللہ اور 11ویں کی محفل کی مناسبت سے ہی الزام لگائے جاتے ہیں, سبحان اللہ قرآن سے بات کو لے کر ہی الزام لگائے جاتے ہیں. اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں میں. سبحان اللہ پہلے شرک کی تعریف سیکھو کہ شرک کہتے کسے ہیں, بے پہلے شک دیکھو کہ کسے شرک کہتے ہیں. کیسے کہتے ہیں بے شک سبحان اللہ معتزلہ بہت بڑا فرقہ گزرا ہے جس کا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں خوب جم کے رد کیا ہے. شاید میرے خیال سے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. معتزلہ کہتے ہیں کہ اپنے افعال کا خالق بندہ ہے, اپنے کاموں کا خالق. وہ اللہ کو خالق نہیں کہتے, بندے کو خالق کہتے ہیں. کہ اپنے افعال کا خالق بندہ ہے, مگر کسی نے ان کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا, کیونکہ وہ اس کی ڈیٹیل کرتے ہیں, تفصیل کرتے ہیں. وہ اس کی ڈیٹیل کرتے ہیں, وہ اس کی تفصیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 2 حرکتیں ہیں, ایک حرکت یہ ہوئی اور ایک حرکت راشے کی حرکت. راشے والا دیکھا آپ نے انسان کہ جس کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ کانپتا رہتا ہے, وہ فرق کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ راشے والی جو حرکت ہے اس کا خالق اللہ ہے, اور یہ جو خود سے اٹھایا اس کا خالق خود بندہ ہے. صرف ان کی اتنی تفصیل کی وجہ سے وہ شرک کے فتوے سے بچ گئے, کیونکہ انہوں نے اللہ کو خالق مانا ہے, بندے کو مستقل نہیں مانا ہے, بندے کو مستقل. نہیں مانا, اور یہاں تو کوئی مانتا ہی نہیں کسی کو خالق. کسی کو نہیں مانتے. کیا بات ہے مولانا جی. سبحان اللہ اہل سنت میں تو کوئی خالق مانتا ہی نہیں بندے کو. نہیں مانتا بے شک اس کے باوجود ان پر شرک کا فتویٰ لگا دینا. جی تم نے دین پڑھا ہی نہیں ہے. کانپتے ہیں علماء کسی پر کفر و شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں, لرزہ برندام ہو جاتے ہیں. مذاق بات نہیں ہے کسی مسلمان کو کافر کہہ دینا, جی مذاق بات نہیں ہے کسی مسلمان کو مشرک کہہ دینا. جی حلوے اور بریانیوں پر اب جو ہے وہ کفر و شرک کے فیصلے ہو رہے ہیں. پھر کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ کون سا دین ہے, کون سا مذہب ہے؟ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا نام اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر انہوں نے استقامت اختیار کی. امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر فرماتے ہیں استقامت شرک سے بچنا استقامت ہے. سبحان اللہ شرک کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی. کسی کو واجب الوجود مانا اللہ کے سوا, یا مستحق کی عبادت جاننا, یا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ کی ذات, اس کی صفات, اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. جی اور ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس سے پاک ہیں. پاک ہے بے شک سبحان بے ہم شک نہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے, نہ اس کی صفات میں شریک ٹھہراتے, اور نہ ہی ہم اس کی عبادت میں شریک ٹھہراتے. شریک ہے حق بے شک اللہ بھی رؤوف رحیم, اور قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھی کہا کہ میرا حبیب بھی رؤوف رحیم ہے. بے شک تو تم یہ کہو گے کہ اللہ نے شرک کرایا معاذ اللہ رب العالمین؟ تو صفت ہے نا اللہ کی, رؤوف رحیم تو اللہ کی صفت ہے نا, تو حضور بھی رؤوف رحیم. یہ اشتراک لفظی ہے, کوئی شرکت نہیں ہے, کوئی شرکت.
اللہ کی تمام صفات، بندے کی تمام صفات عطائی ہیں، سب اللہ نے عطا کی۔ بے شک بندہ کسی چیز میں مستقل نہیں ہے، مستقل بالذات نہیں ہے بندہ، فاعل بالذات نہیں ہے بندہ، قادر مطلق نہیں ہے بندہ، مختار فاعل مختار نہیں ہے بندہ، اللہ نے اپنے فضل سے اسے عطا کیا، بے شک بے شک اللہ نے اسے قدرت عطا کی، بے شک اللہ نے اسے قدرت عطا کی۔ تو شرک سے بچنا استقامت، اور شرک کی دو قسمیں، شرک کی شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اکبر وہ جو تعریف میں نے ابھی کی وہ شرک اکبر کی تھی جی کہ کسی کو واجب الوجود ماننا یا مستحق عبادت جاننا شرک ہے، یعنی شرک اکبر ہے۔ اور اس سے بڑا شرک کون سا ہوگا کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات، اس کی عبادت میں کسی بندے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر ہے ریا۔ شرک اصغر ہے ریا۔ شرک اصغر ہے ریا، دکھاوا، سمعت، شہرت، نام نمود، ناموری کے لیے کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، للہیت کے لیے نہیں، خلوص کے ساتھ نہیں، بلکہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، جی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اتنا چڑھا لینے سے، اتنا بڑھا لینے سے کچھ نہیں کچھ ہوتا نہیں ہوگا۔ سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا، سب اللہ کی تو دکھاوے سے پاک ہونا چاہیے، ریا سے پاک ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو برباد نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ یعنی کسی پر تم نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا، کوئی بھلائی کی ہے، کوئی صدقہ خیرات کیا ہے، تو اب اس پر احسان نہ جتاؤ، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کس کی طرح برباد مت کرو؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح کہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ جی لوگوں کے دکھاوے کے لیے مان یعنی جو شخص بھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے اس سب کا سب برباد ہے، تباہ ہے، سب کا سب تباہ ہو، سب کا سب تباہ ہو برباد ہے۔ اس لیے صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے روز ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک قاری قرآن کو لایا جائے گا، ایک مالدار کو لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت تم سے سوال کرے گا، قاری سے بھی کہ میں نے تجھے یہ دولت عطا کی، تو نے اس کا کیا شکر ادا کیا؟ عالم سے بھی کہ میں نے تجھے علم عطا کیا، اور مالدار سے بھی کہ میں نے تجھے مال عطا کیا، تو نے کیا کیا؟ وہ تینوں جواب دیں گے کہ ہم نے واعظ و نصیحت کی، ہم نے قرات کی، ہم نے تلاوت کی قرآن کی، میں نے مال خرچ کیا۔ تینوں اپنا اپنا جواب دیں گے اللہ، اور یہ سب ہم نے جو ہے اس لیے کیا، لوگوں کو دین سکھایا، لوگوں کو قرآن سکھایا، لوگوں کو اپنے مال سے نفع پہنچایا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تم تینوں جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے واعظ و نصیحت کی تاکہ تمہیں عالم کہا جائے، تم نے اس لیے قرآن کی تلاوت کی تاکہ تمہیں بہت بڑا قاری کہا جائے، تم نے اس لیے مال خرچ کیا تاکہ تمہیں بہت بڑا سیٹ صاحب کہا جائے، تاکہ تمہیں بہت مالدار کہا جائے۔ یعنی تم نے سب کچھ جو کچھ کیا بظاہر وہ دین کی خدمت تھی، مگر اس میں میری رضا شامل نہیں تھی، تم نے میری رضا کی نہیں کی، تمہارے اندر خلوص نہیں تھا، للہیت نہیں تھی، دکھاوا تھا۔ حکم ہوگا کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شرک اکبر والے کو تو جنت ہاتھی نہیں آئے گی، اس کے لیے تو ایک بنی ہی جہنم ہے جو شرک اکبر کرے، لیکن شرک اصغر والے کو تو گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا جہنم کی طرف، چھوڑا اسے بھی نہیں جائے گا۔ تو یاد رکھو کہ ہمارے ہر عمل میں خلوص ہونا چاہیے، الہیت ہونا چاہیے، رضا الہی ہونا چاہیے، ہمارا ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا پہننا، اوڑھنا، بچھونا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ کرنا، صدقات کرنا، خیرات کرنا، غریب، فقیر، یتیم، مسکین، بیوہ کی مدد کرنا، ہمارا ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر اس میں کہیں بھی دکھاوا آیا
کہیں بھی ریا، کہیں بھی سمعت، کہیں بھی شہرت، کہیں بھی جاہو حشمت کی طلب، کہیں بھی دنیا داری اگر اس میں آئی تو ہم بھروسہ کرے رہیں گے کہ ہم نے بہت کچھ کیا، لیکن حقیقت میں کام کچھ نہیں آنے والا، منہ پر مار دیا جائے گا قیامت کے دن۔ جی اب آپ اس پر غور کریں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، اور امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق جو استقامت کی فرمائی، انہوں نے استقامت اختیار کیا، یعنی وہ شرک سے بچے، اور شرک کی دونوں قسموں کو جب سامنے رکھا گیا تو یعنی وہ شرک اکبر سے بھی بچے، وہ شرک اصغر سے بھی بچے۔ اب ذرا آپ سوچو، بے شک ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور الحمدللہ ہم نے استقامت بھی اختیار کی ہے، ثابت قدمی بھی اختیار کی ہے، بے شک مگر ثابت قدمی ہم نے کون سے درجے کی اختیار کی ہے؟ پہلے درجے کی یا دوسرے درجے کی؟ پہلا درجہ کیا ہے؟ شرک اکبر سے بچ جانا، کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادت میں کسی کو شریک۔ تو الحمدللہ اس معنی کے اعتبار سے ہم سب استقامت پر ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے۔ جو لوگ ہم پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، وہ عیار ہیں، وہ مکار ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ اسلام ہے، جو ہمارے زبان سے نکلے وہی اسلام ہے، وہی چاہتے ہیں بس ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ کام کرو، تم اب تک باپ دادا کے دین پر تھے، تم غلط تھے، تم وغیرہ وغیرہ، اب تم صحیح راستے پر آئے ہو، اب ہم آئے ہیں 1450 سال کے بعد آسمان سے اتر کے، اور تمہارے لیے ایک دین لے کر کے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، اب تک جن کو بھیجا تھا وہ سب تمہیں گمراہ کر دیا۔ یہی تو کہہ رہے ہو بھائی، یہی تو مطلب ہوا نا۔ اگر آپ یہ بتا رہے ہو کہ تم اب تک گمراہی پر تھے، تم اب تک شرک کر رہے تھے، تم اب تک بدعت کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ 1450 سال کے علماء نے جو کچھ تم کو بتایا وہ سب غلط تھا، آج ہم آئے ہیں تمہیں بتانے کے لیے کہ صحیح کیا ہے۔ کیونکہ ہم جس پر عمل کرتے ہیں، ہم جن باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کی ہمارے پاس چین ہے، جی بے شک اس کی ہمارے پاس چین ہے، اور ہم چین دکھا دیں گے، اور ہم یہ چین لے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بے شک سبحان اللہ۔ تم جو بات کہہ رہے ہو تم اس کی چین دکھا دو رسول اللہ تک، نہیں تم اس کی چین دکھا دو رسول اللہ تک، ہم جو کہہ رہے ہیں ہم اس کی چین دکھا دیتے ہیں رسول اللہ تک۔ ہاتھ کنگن کو ہاتھ سے کیا، پڑھے لکھے کو ہاتھ سے کیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ یہ کہنے سے کیا ہوگا کہ اب ہم آئے ہیں، اب خدا نے نبیوں کے بعد ہمیں بھیجا ہے تمہیں دین سکھانے کے لیے، یہ کہنے کی بات کیا ہے؟ تم امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، بڑے بڑے 4 اماموں کے بارے میں عام بچوں سے یہ کہتے ہو کہ وہ کوئی نبی تھوڑی ہے، تو تم کیا نبی ہو؟ جی تم نبی ہو بھئی، تم نبی تھوڑی ہو، اگر نبی وہ نہیں تھے تو نبی تو تم بھی نہیں ہو، اور تمہارا ان کا تعلق اور واسطہ ہی کیا؟ تم 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، وہ 1 صدی میں پیدا ہوئے، انہیں 1 صدی میں دین ملا، تمہیں 15ویں صدی میں ملا ہے، جسے 1 صدی میں ملا اسے کہو کہ وہ غلط ہے، اور تمہیں 1500 سال کے بعد ملا تو تم کہو کہ صحیح ہے۔ ہمارا دین وہ ہے جو ہمیں 1 صدی میں ملا، جو ہمیں رسول اللہ سے ملا، بے شک سبحان ہمیں صحابہ سے ملا، جو ہمیں تابعین سے ملا، جو ہمیں تابعین سے ملا، جو ہمیں ائمہ مجتہدین سے ملا، جو ہمیں ائمہ اربعہ سے ملا، جو ہمیں وقت کے بڑے بڑے اماموں سے اور اولیاء کاملین سے ملا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تمہیں کس سے ملا تم بتاؤ؟ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہر جنریشن کو اپنی پچھلی جنریشن پر بھروسہ کرنا ہوگا، جی ہر جنریشن کو اپنی پچھلی جنریشن پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ ہم سے پہلے والوں نے یہ لکھا ہے، ان سے پہلے والوں نے یہ لکھا ہے، انہوں نے بھی یہ لکھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب نے کیا لکھا ہے، اگر ایک ہی بات لکھی ہے نیچے سے اوپر تک تو بہت اچھی بات ہے، مان لو، اور اگر 14ویں صدی ہجری میں لکھی تھی وہ 13ویں میں غائب ہے، 12ویں میں غائب ہے، 11ویں میں غائب ہے، 10ویں میں غائب ہے، 9ویں میں غائب ہے، 8ویں، 7ویں، 6ویں، 5ویں، 4ویں، 3ویں، 2ویں، 1ویں میں غائب ہے، پھر کہاں سے لائے ہو؟ پورے غائب پھر کہاں سے لائے ہو؟ پھر کہاں سے لائے ہو؟
सोचने की बात यह है कि जो बातें तुम कह रहे हो, क्या तुम वो बातें सहाबा से साबित कर सकते हो? जो बातें तुम कह रहे हो, क्या तुम उनका वजूद ताबईन से दिखा सकते हो? आइम्मा मुज्तहिदीन ने भरोसा किया ताबईन पर, ताबईन ने भरोसा किया सहाबा पर, तब ये दिन पहुंचा है। आप पर भरोसा करके भरोसे का ही पिलर निकाल दोगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास? बेशक तुम भरोसे ही के पिलर को कमजोर करने में लगे हुए और उसको कह रहे हो कि तुम्हारे बाप दादा से जो दीन पहुंचा है। हाँ बेशक जो बातें हमारी हक है, हम हक पर अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम हक पर अमल करते हैं बेशक और जिस पर भी अमल करते हैं वो हक है। और वो अगर हक हमारे बाप दादा से पहुंचा तो हाँ हमको पहुंचा, हाँ हमको पहुंचा हमको पहुंचाइए। कि तुम्हारे बाप दादा से तुम्हें मिला है। बाप दादा से क्या मिला है? रामायण और गीता थोड़ी मिली है, कुरान मिला है, हदीस मिली है, नमाज मिली है, रोजा मिला है, हज मिला है, ज़कात मिली है, सदकात मिले हैं, खैरात मिले हैं। और तुम्हारी नस्लों ने इतना कभी जिक्र नहीं किया होगा जितना हमने करा। जी बेशक हमारे यहाँ एक इंसान का इंतकाल हो जाए सुभान अल्लाह। तो पूरे साल में इतने कुरान के भी नहीं पढ़ोगे, इतने इंतकाल में पढ़ देता। पूरा कर देता। बेशक 3 दिन में छोड़ो, एक ही दिन में 100 कुरान, 200 कुरान, 400 कुरान, 1000 कुरान करीम की तिलावत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान हमारे अब्बा दादा ने पूरी जिंदगी में नहीं करी होगी। जी बेशक तुमने पूरी जिंदगी में इतनी मर्तबा कलमा तैयबा नहीं पढ़ा होगा जितना तीजे वाले दिन पढ़ लेते हो। सुभान अल्लाह तुमने पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा इतना कलमा तैयबा जितना हम 1.25 लाख मर्तबा पढ़ लेते हैं एक बार में बैठ के। और तुम्हें नसीब भी नहीं होगा कभी। तस्बीह के दाने नसीब नहीं है, पढ़ोगे कहाँ से? तस्बीह के दाने नसीब नहीं है। सुभान अल्लाह जी हाँ, तस्बीह को बिदअत कहते हैं ना जी, वो तस्बीह को बिदअत कहते हैं, तस्बीह को बिदअत कहते हैं। जबकि सहाबा ने तस्बीह पढ़ी और हुजूर ने तो औरतों को हुक्म दिया कि अपनी उंगलियों पर गिन लिया करो, तस्बीह पढ़ा करो, क्योंकि ये उंगलियां क़यामत के दिन तुम्हारी गवाही देंगी। सुभान अल्लाह तो अब 1.25 लाख मर्तबा उंगलियों पर गिनना मुश्किल है, इसलिए चोइयों पे पढ़ लेते हैं। गवाही तो चोइये भी देंगे बेशक क्योंकि जब उंगलियां देंगी तो देंगे तो चोइये भी। बेशक जिस पे पढ़ी जा रही है ये उंगलियों से ही तो पढ़े जा रहे हैं, चोइये भी। ये चोइये भी तो उंगलियों से पढ़े जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया औरतों को, सही हदीस से मां कैसे आई जितना उठा करके देखो कि तुम अपनी उंगलियों पोरवों पर बढ़ा करो, क्योंकि ये पोरवे क़यामत के दिन तुम्हारी गवाही देंगे, तुम्हारी तस्बीह की गवाही देंगे। 1.25 लाख मर्तबा कलमा तैयबा जो पढ़ा जाता है, खुदा की कसम क़यामत के दिन तुम्हारे पोरवे गवाही देंगे कि कितनी मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ा गया। तुम्हें लगता है कि रामायण पढ़ी जा रही है वहां बैठ करके? तुम नया दिन लाए निकाल करके कि साहब ये शिर्क है, कुफ्र है। यानी कलमा तैयबा पढ़ना भी अब कुफ्र हो गया, शिर्क हो गया। यानी कलमा तैयबा भी पढ़ना भी अब बिदअत हो गया। कौन सा इस्लाम है भाई जिसमें कलमा तैयबा पढ़ना बिदअत है? कौन सा इस्लाम है? कौन सा दीन है? कहां से कौन सी फैक्ट्री से लाए हो ये इस्लाम जिसमें कलमा तैयबा पढ़ना बिदअत है? मेरा जी चाहेगा दूसरे दिन पढ़ूंगा, मेरा जी चाहेगा तीसरे दिन पढ़ूंगा, मेरा जी चाहेगा हर वक्त पढ़ूंगा, मेरा जी चाहेगा हर रोज पढ़ूंगा। तुम कौन होते हो पाबंदी लगाने वाले, रोकने वाले? ये मेरी मर्जी, जैसी सहूलत होगी वैसे पढ़ूंगा, कलमा तैयबा पढ़ूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम कौन होते हो मेरे ऊपर पाबंदी लगाने वाले? और तुम्हें इख्तियार किया। कौन हो तुम? नबी हो तुम, रसूल हो तुम, फरिश्ते हो तुम, खुदा ने भेजा तुम्हें। कौन हो तुम? हो कौन तुम भाई? कौन हो तुम भाई? तरावियां घटा के तुमने 20 से 8 करवा दी जी। कलमा तैयबा को तुम घटाने पे लगे हुए हो भाई। कुरान की तिलावत को तुम खत्म करने पे लगे हुए हो, कुरान खानी को खत्म कराने पे लगे हुए हो। तो यार सब कुछ खत्म ही कराने आए हो, तो बचेगा भी कि नहीं बचेगा? यानी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने ही नहीं दोगे, कुरान पढ़ने ही नहीं दोगे, कलमा तैयबा पढ़ने ही नहीं दोगे, 20 तरावी पढ़ने ही नहीं दोगे। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कौन सा दिन कौन सा मजहब लेकर के आए हो और झांसा देते हो नौजवानों को नमाजों का?
کہ تم رفع یدین نہیں کرتے تمہاری نماز نہیں ہوگی؟ تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تمہاری نماز نہیں ہوگی؟ ایک مرتبہ ہمارے پاس تو آؤ، ایک مرتبہ ہم سے یہ بات کر کے کہو، ہم سے کہو، پھر ہم بتائیں گے کہ ہوگی کیا؟ یہ نوجوان کیا جانے، یہ نوجوان کیا جانے؟ حدیث پاک بالکل صاف ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی ضرورت نہیں، امام کی قرات مقتدی کی قرات صحیح حدیث کریمہ موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، بے شک قرآن کی آیت بھی موجود ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ اب تم تعویلیں کتنی کرتی رہو، کتنی تعویلیں کرتے رہو کہ صاحب یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں یوں نہیں، یعنی تو اپنا مشن ثابت کرنے کے لیے کتنی تعویلیں کرتے رہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور خاموش رہو۔ اب چونکہ تمہارے خلاف ہے، چونکہ تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو امام کے پیچھے کھڑے ہو گے، اس لیے تم ضرور یہ کہو گے کہ نہیں صاحب یہ یہاں یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں، تو مراد کو تم جانو، مراد تم رکھو اپنے پاس، مراد تم رکھو اپنے پاس، یہ ہے قرآن کی آیت، کیا بات ہے، ہم قرآن کو جانتے ہیں اور سامنے سے قرآن کہہ رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور سنو، خاموش رہو سنو۔ اور یہی اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ خاموش رہو، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کرے تو خاموش رہو۔ تو تم نے رسول اللہ سے زیادہ تو نہیں سمجھا ہے قرآن، کیا بات ہے مولانا، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، تم نے سبحان رسول اللہ سے زیادہ تو نہیں سبحان سمجھا اللہ، قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے تمہاری کیوں معلوم، تمہاری سمجھدانی کو کیوں معلوم ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، تمہاری سمجھدانی تو بڑی چھوٹی سی ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ کے برابر تھوڑی ہے، رسول اللہ کے برابر تم تھوڑی جانتے ہو قرآن کو، ہے تو تمہاری کیوں معلوم ہے، تم نوجوانوں بہکاتے رہو ورغلاتے رہو، ہے نمازوں کے نام پہ کہ تم نے اب تک صحیح نماز نہیں پڑھی، آؤ ہم تمہیں بتائیں گے صحیح نماز کیا ہوتی ہے، تو تم برانچ میں لے جا کے اور کارخانے میں لے جا کے بٹھا کے بتاؤ گے صحیح نماز کیا ہوتی ہے، ہمیں آ کر کے بتاؤ کہ صحیح نماز کیا ہوتی ہے، کبھی ایک عام جلسہ کرو اور ہمیں بھی بلاؤ، اس میں دعوت دو، ہم بھی بیٹھیں گے اس میں، پھر ہم ہاتھ اٹھا کے کہیں گے صاحب یہ بھی تو آیت کریمہ ہے، یہ بھی تو حدیث 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 ہے، کبھی اس پہ بھی تو عمل کر لیا کرو اگر اہل حدیث ہو تو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی اس پہ بھی تو عمل کر لیا کرو، یہ بھی تو حدیث ہی ہے، یہ کوئی رامائن اور گیتا تھوڑی ہے، نعوذ باللہ، کیا بات ہے، سبحان اس پہ بھی عمل کر لیا کرو، ایسی والی کر رہے ہیں۔ بھائی 12ویں کا اگر تم جلوس نہیں کر رہے ہو، جلسہ نہیں کر رہے ہو تو مت کرو، کون کہہ رہا تم زبردستی تھوڑی کر رہے، لیکن حضور نے پیر کا روزہ رکھا ہے اپنی ولادت کی شکریہ میں، سبحان اللہ، تو تم بھی روزہ رکھ لیا کرو پیر کا، سبحان اللہ، اگر روزہ رکھو گے تو زبان بھی بند رہے گی، ہم تو جلوس کر لیں گے، بھائی روزے میں کسی کو برا تو نہیں کہے گا آدمی، کم سے کم روزہ رکھ لے گا تو کم سے کم اس کی زبان رکی رہے گی کہ وہ بند رہے گی کہ ہاں وہ سوچے گا نہیں اللہ تعالیٰ نے روزے میں جو ہے وہ زبان مطلب برے طریقے سے کسی کو برا کہنا، بھائی برا کہنا منع ہے تو کم سے کم صحیح کو تو برا نہیں کہو گے، روزہ رکھ کے کم سے اتنی تو زبان بند ہو جائے گی تو روزہ رکھ لو۔ اب تم ہمیں ہی بتاؤ گے کہ جب حضور کا انتقال ہوا تھا تو صحابہ بہت غمگین تھے، بہت رو رہے تھے اور بہت جو ہے وہ بے تحاشا غم کا عالم تھا، بے تحاشا ایسا تھا، صحابہ رو رہے تھے، ان کے گھروں میں چولہے نہیں جلے تھے، سب کچھ نہیں ہوا تھا۔ ارے تو تم سسرال تم چلے جاتے ہو شام کو 12ویں کے دن دعوت کھانے کے لیے، تم بھی روئے ہوتے بیٹھ کے، تم نے بھی غم کر لیا ہوتا، تم نے بھی اپنے چولہے بجھا لیے ہوتے، تمہارے یہاں تم لوگ مسلم چڑھتے، تم تو سسرالوں میں جاتے ہو دعوتیں توڑنے کے لیے، تم تو روز بٹھا کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ جاتے ہوتے ہو، کبھی دوپہر کو کبھی شام کو، کبھی دوپہر کو کبھی اپنے گھر بھی کھا لیا کرو، تو تم بھائی دوپہر میں کیوں نہیں کر لیتے ہو، شام کو کیوں نہیں کر لیتے ہو، تم بھی غم منا لو، ہم سے مطلب غم بھی ہمیں سے منواؤ گے، خوشی بھی ہماری شیروں کے غم بھی ہمیں سے منواؤ گے، کیا بات ہے، یعنی تم نہ خوشی مناؤ گے نہ غم مناؤ گے، یعنی غم منانے تو صرف بتاؤ گے کہ غم منایا تھا صاحب، مناؤ گے نہیں تم، مطلب غم بھی ہمیں سے منواؤ گے، تو غم منانے کا حکم تو نہیں ہے اسلام، بے شک، غم منانے کا حکم نہیں ہے اسلام، سبحان اللہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک غم منا سکتا ہے، بے شک، 3 دن تک بنا سکتا 3 دن تک غم مناتا ہے، اور تیسرے دن کو تیجا کہتے ہیں جناب، تیجا کرتے ہیں جی، بے شک تیسرے دن ہی تیجا کرتے ہیں، تیسرے دن ہی تیجا ہوتا ہے، اور 3 ہی دن کا حکم ہے غم منانے کا، ہم تو چوتھا نہیں مناتے، ہم 3 دن غم مناتے ہیں، اور ہمارا غم کیسا ہوتا ہے پتہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں اس میں، سبحان اللہ، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں،
غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا من. تمہارا کے دکھا دو ایک بار. ہائے ہائے. ایک بار تمہارا کے دکھا دو. تم تو پاٹ کے آ جاتے ہو گھنٹے میں, اٹھا کے کبھی خبر بھی نہیں لیتے دوبارہ کیا حال ہے اس کا. نہیں اور کیا, تم تو پوچھتے پاٹ کے آ جاتے ہو. اور کیا پاٹ کے آ جاتے ہو, کبھی منہ اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں کہ اس کا حال کیا ہے بیچارے کا, کس حالت میں گیا تھا دنیا سے اور اب کیا حال ہے اس کا. خبر تو لے لو کم سے کم. ارے خبر تو لے لو. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے مردے کو دفن ہونے کے بعد جب مردہ دفن ہو گیا قبر کی مٹی برابر ہو گئی تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا, شیعہ ستہ کی حدیث, سبحان اللہ. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل وسلوا له التثبيت. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. سبحان اللہ. اب قبروں سے سوال ہوگا اور ان سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی کے لیے دعا کرو. تمام صحابہ نے کھڑے ہو کر دعا کری. اور تم کہتے ہو بدعت ہے, تم کہتے ہو کہ بدعت ہے. اللہ کے رسول نے حکم دیا, تم کہتے ہو کہ بدعت ہے. تمہارا دین مانے کہ رسول اللہ کا دین مانے؟ رسول اللہ. امام بخاری کے استاد حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ ان کی کتاب المصنف, اور امام بخاری امام مسلم کے دادا استاد عبد الرزاق کی المصنف اٹھا کر کے دیکھو. دونوں اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مدینے کے صحابہ کا عمل یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو 7 دن تک لگاتار اس کی طرف سے, میت کی طرف سے کھانا کھاتے مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تو خالی تیجے کا کھانا ہوا ہے, 7 دن تک ہو گیا, تم تو لوٹ جاؤ. سبحان اللہ. 7 دن تک اگر صحابہ کے عمل پہ عمل کر لیا تو تم تو, تمہارے یہاں تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا, نہیں جو جملہ بولا جاتا ہے کہ میت چھا جائے گی, کیا کہتے ہیں, یہ چھا جائے گی, موت ہو جائے گی, ماتم چھا جائے گا. ماتم تمہارے یہاں ماتم چھا جائے گا. یہ کیا مصیبت ہے, ہم تو ابھی اس کو مطلب 3 دن برداشت نہیں ہو رہی تھی, 7 دن ہو گئے. ہم تو ہماری تو ہوا ہو گئی, ہوا نکل گئی. 3 دن کو ختم کرنے کے چکر میں یہ 7 دن شروع ہو گیا. فیضان میں آئے تو وہ 7 دن کا کہہ کے چلے گئے. نہیں کہہ کے جانا, صحابہ مدینے کے صحابہ کا عمل تھا. کیونکہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے, سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 دن تک مومن کی قبر میں آزمائش اور امتحان ہوتا ہے, اور 40 دن تک منافق کا. اب سمجھ میں آ گیا کہ مدینے کے صحابہ, انصار صحابہ 7 دن تک لگاتار کھانا کیوں کرتے تھے, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ 7 دن تک لگاتار قبر میں آزمائش ہوتی رہتی ہے. تو گھر میں سے نا دے دیں گے, میں بعد میں آئے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے حساب ثواب کے خاطر کھانا کیا. اور انہی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے حدیث کی, اور یہ کتابیں امام بخاری کے استاد کی ہیں. سبحان اللہ. امام بخاری کے استاد کی کتابیں ہیں. انہی کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ صحابہ اکرام جب قبرستان پہنچتے تو قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی 5 آیتیں تلاوت کرتے مفلحون تک. سبحان اللہ. الف لام میم سے مفلحون تک, اور پائنتی کھڑی ہو کر کے سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے انصرنا علی القوم الکافرین تک تلاوت کرتے. سبحان اللہ. ہم کر دیں تو بدعتی, ہم کر دیں تو بدعتی. میں نے کہا نا یہ تو صحابہ کو بدعتی کہتے ہیں بھئی, جب ہم بدعتی یہ کرنے کی وجہ سے صحابہ بھی بدعتی ہیں. ہم نے کوئی الگ کام تھوڑی کیا, انہی کا عمل کر رہے ہیں. ہم نے کوئی عمل تھوڑی الگ تھوڑی رکھی ہے, انہی کا عمل کیا. تو کم سے کم اٹھا کر کے دیکھو, بخاری پڑھتے ہیں, بخار آتا ہے, بخاری نہیں آتی. بخاری نہیں آتی ہے نا, بہت سارے لوگوں کو بخاری پڑھنے کی وجہ سے بخار آ جاتا ہے, بخاری نہیں آتی. بخاری ہاں نہیں ہاں آتی. ٹھیک ہے, ہے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ, اللہ, ہمارا رب اللہ, ثم استقاموا, پھر انہوں نے استقامت اختیار کی. امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر, استقامت اختیار کی یعنی شرک سے بچے, شرک اکبر سے بھی بچے, شرک اصغر سے بھی بچے. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, استقامت یہ ہے کہ تم اوامر اور نواہی پر عمل کرو, یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کرنے کا حکم کیا اسے کرو, اور جسے کرنے سے منع کیا اس سے باز آؤ. یہ ہے استقامت, یہ ہے یہ جتنے معنی میں بیان کر رہا ہوں نا استقامت کی, اپنے ذہن میں رکھنا, اور ولی کو اپنے ذہن میں رکھنا.
ولی ان تمام معنی کی جیتی جاگتی تصویر ہوتا ہے. بے شک بے شک ولی کی شان میں زبانیں بہت دراز کر دیتے ہیں لوگ، لیکن اس کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. بے شک وہ استقامت کی اس منزل پر فائز ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں کے ذرے کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک. تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے اوامر، رسول اللہ کے اوامر یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا کرنے کا اسے کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کے کرنے سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ. امیر المومنین سیدنا عثمان غنی تیسرے خلیفہ ارشاد فرماتے ہیں استقامت کے معنی ہے کہ تم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ اخلاص پیدا کرو یعنی شرک اصغر سے بچو، سبحان اللہ. ریا سے بچو، دکھاوے سے بچو، سمعت سے بچو، شہرت سے بچو، یہ دنیا داری سے بچو، دکھاوے سے بچو. جو عمل کرو خالص اللہ کی رضا، جو کچھ کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں. صرف خلوص ہونا چاہیے تمہارے ہر عمل میں، خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، رضا الہی ہونا چاہیے. چوتھے خلیفہ امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، میں نے مولا بول دیا تو اس پہ بھی شرک کا فتویٰ لگ جائے گا کہ دیکھو انہوں نے مولا بول دیا، مولا تو اللہ ہے. مولا تو اللہ، یہ علی کو مولا کہہ کے چلے گئے. یہ جبکہ حضور نے کیا فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، سبحان اللہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سبحان اللہ جس کا میں مولا علی والا. تو حضور نے کہہ دیا مولا، حضور پہ بھی شرک کا فتویٰ لگاؤ گے یار؟ اللہ اب تو رک جاؤ، اللہ. اتنا تو آگے نہیں بڑھو گے. ہمارے اوپر مولا کہنے پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا تو کیا حضور پہ بھی لگاؤ گے کیا؟ اور اللہ جو قرآن میں فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. بے شک محمد مصطفیٰ کا مولا اللہ، سبحان محمد اللہ مصطفیٰ کا مولا اللہ. محمد مصطفیٰ کا مولا اللہ، بے شک اور جبریل بھی محمد مصطفیٰ کا مولا، اللہ. اور صالحین مومنین بھی محمد مصطفیٰ کے مولا. سبحان اللہ. اللہ. قرآن خود مولا کہہ رہا ہے صالحین مومنین، بے شک کہ صالحین مومنین محمد مصطفیٰ کے مولا ہیں. بے شک سب سبحان قرآن اور حضور بھی فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی مولا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا کہہ دیا، مولا کائنات کہہ دیا تو کہہ رہے ہیں دیکھو یہ شرک کر رہے ہیں، یہ شرک، یہ سب مشرک ہے. ارے کم سے کم کچھ تو قرآن و حدیث پڑھ لو. یہ کفر و شرک کے فتوے تمہارے کہاں پہنچیں گے؟ اللہ پہ بھی لگا دو گے یہ شرک کا فتویٰ؟ قرآن میں بھی تو ہے. بھائی اگر تم صرف لفظ مولا کی وجہ سے شرک کا فتویٰ لگاؤ گے تو بچے گا کون؟ صحیح بات ہے. اب یہ تو دیکھو کہ حدیث میں بھی موجود ہے لفظ مولا، قرآن میں بھی. اور خاص علی کے لیے موجود ہے مولا. ہم نے کوئی اپنے بات سے تھوڑی نہ لگا دیا، حضور نے کہا نا. جب حضور نے کہا تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن انہیں برداشت نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں دیکھو مولا کہہ دیا، مولا تو اللہ ہے، مولا تو ہم نے کہا، ہم نے کب منع کرا ہے کہ مولا اللہ نہیں ہے؟ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ مولا اللہ ہے. ہمارا تو جبریل بھی مولا ہے، ہمارے تو حضور بھی مولا ہیں، ہمارے تو صالحین مومنین بھی مولا ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. اللہ نے بنایا وہ، بے شک وہ مولا اسے کسی نے نہیں بنایا. بے شک یہ مولا انہیں اللہ نے بنایا. بے شک اتنا بڑا فرق موجود ہے، پھر کیا چاہیے تم کو؟ تو چاروں خلفاء کی تفسیر موجود ہے استقامت کی. اب چاروں خلفاء کی تفسیر کی روشنی میں استقامت کی تفسیر سنو. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، یعنی وہ شرک اکبر سے بھی بچے، وہ شرک اصغر سے بھی بچے. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر عمل کیا، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس سے باز آئے، اور اپنے ہر عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھا. اور مولا علی کی تفسیر کہ فرائض کی ادائیگی استقامت ہے. بے شک فرض کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول نے جو فرض اب واجب کیا آپ پر وہ چھوٹنا نہیں چاہیے. وہ نہیں چھوٹنا چاہیے. تو اب بالکل تفسیر کلیئر ہو گئی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان چاروں تفسیروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے کون کس درجے کی استقامت پر ہے. تو پہلے معنی شرک اکبر سے بچنا، اللہ کی ذات، اس کی صفات، عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا. اس اعتبار سے استقامت پر ہم سب ہیں، بے شک کیونکہ ہم میں سے کوئی الحمدللہ شرک نہیں کرتا. نہیں کرتا. بے شک اور ہمارے نبی تو فرما دیا تھا پہلے ہی، موجود ہے حدیث بخاری شریف میں کہ مجھے اب اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ شرک کرو گے. کیا بات ہے. سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. اور انہیں آج بھی ڈر لگا ہوا ہے شرک کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ انہیں آج بھی ڈر لگا ہوا ہے، انہیں آج بھی
ستا کے بالکل پتلا کر دیا، دبلا کر دیا. نہیں دبلے مطلب کافی ماشاءاللہ بھاری ہو گئے. بڑے بات. اس غم میں اتنے تگڑے ہو گئے کہ بہت ہی تگڑا غم ہو گیا. اب سنبھالا ہی نہیں جا رہا یہ غم. اب یہ غم پھٹنے پھر رہا ہے. اب یہ غم سنبھالا نہیں جا رہا. یہ غم یہ ہر جگہ سے لمبا ہوتا جا رہا ہے، ہر جگہ سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. ہر جگہ سے یہ غم جو ہے وہ بڑھے جا رہا ہے. یہ غم یہ بڑھ کے ہر جگہ سے نکل رہا ہے. یہ بڑھ کے ہر جگہ سے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ غم بڑھتا چلا رہا ہے. جی بے شک. یہ غم بڑھتا چلا رہا ہے. جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اب اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم شک کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی قسم ہمارے نبی کو تو ہم پر اتنا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک میرے جانے کے بعد تم شک حق ہے. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں یہ الگ حضور نے فرمایا بسطت لکم الدنیا، تمہارے لیے دنیا پھیلا دی جائے گی، اس میں جھگڑنے لگو گے، دنیا داری میں لگ جاؤ گے. اب 500 روپے بانٹو گے، 200 روپے بانٹو گے ایک نماز کے لیے. جی کیا بات ہے یار تو اور 5000 روپے ایک بندے کو مہینے کے دو گے، 10,000 روپے ایک مہینے بندے کو جس سے کوئی کام ہاتھ نہیں آ رہے تو اسے 10,000 روپے مہینہ دو گے تو یار وہ تو کچھ بھی کرے گا. وہ تو جی کچھ بھی کرے گا. دیکھو اس کی مجبوری ہے، اس کی مجبوری ہے کیونکہ اس کو پیسہ چاہیے اور اس کو بیچارے کو دین کا پتہ بھی نہیں ہے. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مجاہد آزادی ہوں، میں مجاہد آزادی ہوں. غلامی کی زنجیروں سے میں نے اب آزادی خود بھی پائی ہے اور لوگوں کو بھی دلاؤں گا کہ بھائی اب تک تم باپ دادا کے مذہب پہ تھے، اب تم اصل مذہب پہ آؤ جس پہ میں ہوں، جس میں 10,000 روپے مہینہ جس میں 10,000 روپے مہینہ ملتے ہیں، جس میں 100 روپے نماز پر نماز اور 200 روپے پر ہیڈ جو ہے وہ ملتے ہیں. اس دن ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہاں آؤ. دیکھو وہاں اب ایک غریب آدمی کو، ایک وہ آدمی کے جو محتاج ہے یا جس کے پاس ضرورت ہے وہ کیا کرے گا؟ تو اچھا اسے یہ بھی پتا نہیں کہ یہ کیا رہے ہیں بیچارے ہیں، اسے یہ کیا پتا، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ تو اسے کیا پتا کہ انہوں نے پہلے مجھے مشرک بنایا تھا، مسلمان بنا رہے ہیں. خود ہی مشرک بنایا، خود ہی مسلمان بنا دیا. خود ہی مشرک بنایا اور خود ہی یعنی پہلے مشرک بنایا ہیں، نظر و نیاز فاتحہ درود کی وجہ سے پہلے مشرک بنایا اور پھر جیسے ان کے پاس پہنچے تو داخل اسلام ہو گئے، مسلمان ہو گیا. اور اگر ان کے پاس نہیں پہنچے تو جناب ہو مشرک. جب تک ان کے پاس نہیں پہنچو گے، ان کے ہاتھ میں جب تک اسلام نہیں لاؤ گے تمہارا اسلام معتبر نہیں ہوگا. تو یہ ڈرامے لگا رکھے ہیں اور یہ ڈرامے ہیں اور یہ ساری چیزیں، یہ خرافات پھیلا رکھی ہیں. شہر کو بانٹ دیا ہے اور جو ہے وہ گربان ایک دوسرے کا ہاتھوں میں دے دیا ہے. جبکہ سعودی عربیہ کے جو علماء ابھی 2000 سے پہلے کے گزرے ہیں، جن میں ابن عثیمین اور ابن باز اور ناصر الدین سعدی، جسے شیخ سعدی کہتے ہیں، تفسیر بھی ان کی، جو انیزہ جامع مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں، خطیب تھے. ان کی جگہ ابن عثیمین ان کے شاگرد امام و خطیب ہوئے سعودی عربیہ کے. تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ میں نے جو نام گنایا آپ کو، ناصر الدین سعدی کا اور ابن باز کا اور ابن عثیمین کا، یہ وہ علماء ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، جن کی پیروی ہندوستان اور دوسرے دیشوں میں رہنے والے غیر مقلدین اہل حدیث کرتے ہیں. ان کو آخری مانتے ہیں، ان کی بات کو پتھر کی لکیر مانتے ہیں. جانتے ہو علماء نے کیا کہا ہے سعودی عربیہ میں؟ انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے ملک اور اپنے شہر کے علماء کی تقلید کرنا فرض ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے ملک میں، تمہارے شہر میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. یہ فتویٰ دیا ہے سعودی عربیہ کے علماء نے. مثلا وہ ایک مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سعودی عربیہ میں ہم لوگوں کا مذہب ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا فرض ہے. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا فرض ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم سعودی عربیہ میں کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے، ہماری تقلید کرنے والے کو، کہ وہ یہ کہے کہ صاحب فلاں دیش میں لوگ رہتے ہیں، ان کے یہاں تو اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرنا فرض نہیں ہے. یعنی ہمارے یہاں حنفیوں کے یہاں فرض نہیں ہے، ہمارے یہاں حنفیوں کیا نہیں ہے، فرض نہیں ہے. کلی کر لو، آپ مستحب ہے کلی کر لو.
کلی کر لی آپ نے، چکنائی وغیرہ منہ میں لگی، کلی کر لی، کام ہو گیا، ٹھیک ہے، کلی ہو گئی، کام ہو گیا. لیکن ان کا وضو کرنا فرض ہے، ان کا وضو کرنا فرض ہے. اللہ عالم میں ثواب کیوں فرض ہے مجھے پتا نہیں، وہ تو جانتے ہوں گے کیوں فرض ہے. گوشت کھایا تھا پولیس برا کام کر دیا، حلال کا کھایا. ٹھیک ہے. تو ان کیا فرض، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اب اگر کوئی ہماری تقلید کرنے والا یہ کہتا ہے کہ صاحب میں تو ان لوگوں کا قول مانوں گا جو یہ کہتے ہیں کہ وضو کرنا فرض، کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کثیر تعداد میں کہ جو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کو فرض قرار نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ اب اگر کوئی یہاں پر یہ کہے کہ نہیں صاحب ہم تو وضو کو فرض نہیں مانیں گے، کیونکہ بہت سارے علماء یہ بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تم اس طریقے سے بات کرو گے تو اس ملک میں، اس شہر میں فساد برپا ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ وضو کرتے ہیں وہ فرض مانتے ہیں، اور تم یہ کہو گے تو انتشار ہوگا، فتنہ ہوگا. تو یہ انہوں نے سعودی عربیہ کے لیے ایک بات کہی ہے، فتوے کی شکل میں موجود ہے، اور سب نے کہی ہے، بالاتفاق کہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان کا یہ قول ہندوستان میں لاگو نہیں ہوتا؟ صحیح بات کہ جب ہندوستان میں حنفی موجود ہیں اور امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے ان کے نزدیک، رفع یدین کرنا منع ہے ان کے نزدیک حدیثوں کی روشنی میں، تو اب جو بھی یہاں پہ رفع یدین کرائے، جو بھی یہاں پہ امام کے پیچھے قرات کرائے، وہ فتنہ پیدا کرنے والا ہے سعودی فتوے کے مطابق، وہ شر پیدا کرنے والا ہے سعودی عربیہ کے متفقہ فتوے کے مطابق. فتویٰ صرف ان باتوں سے سعودی نہیں پیدا ہوگا، سعودی والے بچیں گے صرف فتنوں سے. سعودی والے یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں فتنہ مت مچائیے، اگر وہاں پر حنفی ہیں تو وہاں پر ان کو عمل کرنے دینا، ان کی تقلید فرض ہے. اور انہوں نے تو کہہ ہی دیا کہ تمہارے شہر کے علماء کی تقلید تم پر فرض ہے. فرض پر ایمان نہیں. غیر مقلدین تو تقلید کو شرک کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں. اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی جو چوٹی کے علماء جنہیں گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہے، وہاں کی سعودی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، جو سعودی حکومت کے رجسٹرڈ مفتی ہیں، اب انہیں کہو کہ وہ مشرک ہیں، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ تقلید فرض ہے، اور وہ بھی اپنے شہر کے علماء کی تقلید فرض ہے. تم یہاں کر کے کیوں بھنگار لگا رہے ہو غیر مقلدیت کا؟ تم چھوکا دینے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ اچھی خاصی دال دی خراب کر دی، اچھا خاصا لوگ عمل کر رہے تھے، خراب کر دیا، فتنہ پیدا کر دیا، فساد پیدا کر دیا، باپ کو بیٹے کا گریبان پکڑوا دیا، بیٹے کو باپ کا گریبان پکڑوا دیا، بھائی بھائی کا گریبان پکڑوا دیا آپس میں. اچھا خاصا ایصال ثواب ہو رہا تھا، اچھا خاصا جو ہے وہ قرآن کی تلاوتیں ہو رہی تھی، ہدیہ درود و سلام پیش کیا جا رہا تھا، نہ تو منقبت ہو رہی تھی، کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا تھا، سب پہ پابندی لگا دیا کر کے. پورے بی جے پی حکومت ہو رہی ہے، ہر چیز پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، بالکل ہی ایک دم الٹی چال چلتے ہیں دیوان گنیش، الٹی ہی چال چل رہی ہے بالکل جی، سب چیزوں پہ پابندی لگا رہے. ارے پابندی لگا کیوں رہے ہو؟ کیوں؟ حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے، تو ہمارے پاس آگے ثابت کرو نا. عام آدمی کو کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کیا جانے، وہ طالب بیت کو جانتے ہی نہیں ہے، اس کو کیا دین پھیلا رہے ہو، اس کو کیا بتا رہے ہو؟ ہمارے پاس آؤ، ہمیں آ کر کے بتاؤ، ہم جانیں. تو جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر اور بالخصوص رامپور کے اندر، وہ فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں. جی بیش، تو فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں. جامعۃ الصالحات کے جو سربراہ ہیں، جو نگراں ہیں بڑے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے فقہ اسلامی کے نام سے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رامپور کا مسلک حنفی مسلک ہے اور سارے لوگ اسی مسلک کو فالو کرتے ہیں، اسی لیے میں اس مسلک کے مطابق فقہ کی کتاب لکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. مگر فتوے آج بھی جامعۃ الصالحات سے اہل حدیث مسلک کے مطابق دیے جا رہے ہیں. تو یار کیا کچھ رہے ہو، کر کچھ رہے ہو، کیا کچھ رہے ہو، فتوے اپنی مذہب کے مطابق دے رہے ہو. ارے حنفی ہے نا وہ، اس کی دلیلیں مضبوط ہے نا، تو اس کے مسلک کے مطابق فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ تم کیوں انتشار پیدا کر رہے ہو، کیوں فتنہ و فساد پیدا کر رہے ہو؟ 3 طلاقیں دے دی، ایک کا فتویٰ دے رہے ہیں بیٹھے، اپنے مشن کو ثابت کر رہے ہیں. یعنی کسی کی جو ہے وہ حلال و حرام کی بات پڑی ہوئی ہے، کسی کی جو ہے وہ مطلب نسل کی بات ہے، کسی کی جو ہے وہ نسب کی بات ہے، اور تمہارا مشن چل رہا ہے اس میں. تمہارے فتوے کے مطابق تو خالص زنا کرے گا وہ، اور کیا کرے گا اس کے سوا؟
کیونکہ تم نے تو 3 گولیوں کو ایک بنا دیا. تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ صاحب 3 گولی مارو, جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کہتے ہو صاحب جج صاحب ماری 3 ہی ہے لیکن مانی ہوئے کس کو؟ ارے یار 3 مانی تو 3 ہی تو ہوگی, اندھے تھوڑی ہیں جج صاحب کو, جج صاحب اندھے تھوڑی ہیں, 3 مانی ہے تو 3 ہی تو ہوگی. ارے کیسے مان لو یار 3 مانی ہے تو 3 ہی ہے نا, کیوں مان لو ایک؟ ارے کیوں مان لو؟ پاگل ہے دیوانے ہیں, ایک مان لو. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ حضرت میں نے 3 طلاقیں دی ہیں اپنی بیوی کو. تو کہہ رہے نہیں کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہم 3 کو ایک کر دیں گے, ہم 3 کو ہم تم بیوی لو یہاں سے, ہم 3 کو ایک بنا لیں, ٹینشن مت لو, ہم حلال کر دیں گے, اللہ نے حرام کر دیا ہم حلال کر دیں گے. کون سا دین لے کے آئے ہو تم اس شہر میں؟ کیوں لوگوں کو برباد کر رہے ہو, تباہ و برباد کر رہے ہو, کیوں ان کے نسب برباد کر رہے ہو, کیوں ان کو حرام میں مبتلا کر رہے ہو, کیوں ان کے عقیدے کو بگاڑ رہے ہو, ان کے مذہب کو بگاڑ رہے ہو, کیوں ان کو فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہو, کیوں اس شہر کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہو؟ تو یہ معمولی بات مت سمجھنا, یہ نکاح, یہ 3 طلاق والی بات معمولی نہیں ہے, حرام کا مرتکب ہو رہا ہے آدمی, خدا کی قسم قیامت میں جواب دے گا کھڑے ہو کر کے. صحیح بات. قرآن کہتا ہے جس نے 3 طلاقیں دے دی اس کے بعد فلا تحل له, اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے اور اس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہ ہو جائے, صحبت نہ ہو جائے, تب تک حلال نہیں ہو سکتی وہ. قرآن کہتا ہے یہ, تم قرآن کے فیصلے کو بدلنے چلے ہو, اور وہ بھی صرف اپنی ادھر ادھر کی تعبیرات سے جو تم نے سمجھی نہیں ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل ہی مدرسے میں میرے پاس ایک فتویٰ آیا ہے, انہوں نے کہا صاحب ہمارے داماد صاحب جو ہے نا وہ اہل حدیث ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 طلاقیں اگر ایک مجلس میں دے دی جائیں تو 3 نہیں ایک ہی ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کے داماد صاحب نبی ہیں, ولی ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, کون ہے بھائی آپ کے داماد صاحب؟ دامادی تو ہیں, ارے آپ کے دامادی تو ہیں, جب قرآن و حدیث کا عالم ہے بولے نا عالم تو نہیں ہے. میں کہوں گا کیا ہوتا ہے یہ کہنا؟ وہ جو خناس انہوں نے دماغ میں گھسڑ دیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے, ایک سوال نامہ تیار کیجئے, ان کو بھی دیجئے کہ تم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا جواب لکھو, ایک سوال مجھے بھی دیجئے, قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب میں بھی لکھوں گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے رکھ کر کے خود پڑھ لینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب. ایک مسئلہ ہوا جامعۃ الصالحات سے فتویٰ دے دیا گیا کہ 3 طلاقیں وہ کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ غصے کی حالت میں طلاق دی تھی اور ایک محفل میں 3 طلاقیں دے دی. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ وہ غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی ہے, اور ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. تو اگر غصے کو دیکھا جائے تو ایک بھی نہیں ہوئی, اور اگر چلو احتیاطاً ایک مان بھی لی جائے, غصے کی حالت میں طلاق مان بھی لی جائے, تو چونکہ ایک مجلس میں دی گئی ہے اس لیے 3 نہیں ہوں گی, ایک ہوں گی. وہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا یار تم مزے کی بات ہے, تمہاری تو ایک بھی نہیں ہوئی. جی تمہارے تو مزے ہیں, ایش کرو, تمہارے تو ایش کرا دیے انہوں نے کہ ایک بھی نہیں ہوگی, غصے کی حالت میں دی ہے. میں نے کہا اس دنیا میں کوئی خوشی میں دیتا ہے طلاق؟ پھول دے کے گلاب کا. ارے اس دنیا میں خوشی میں طلاق دیتا ہے؟ سب غصے میں ہی دیتے ہیں طلاق, سب طلاق غصے میں دیتے ہیں کہ نہیں. وہ حضور کی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے کہ اغلاق کی حالت میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی, غصے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. میں بولا پہلے تو اغلاق کی تفصیلی دیکھ لو کہ اغلاق کہتے کسے. دوسری بات ہے چلو مان بھی لیا غصے کو, لیکن غصہ کون سا والا ہے؟ وہ غصہ مراد ہے کہ جس میں آدمی کو یہی شعور نہ رہے کہ وہ بک کیا رہا ہے, وہ غصہ مراد ہے حدیث میں. اور یہ بندہ باقاعدہ آ کے بتا رہا ہے صاحب میں نے اپنے ہوش و حواس میں 3 طلاقیں دی ہیں, غصہ بہت تھا مجھے, اور میں نے یہی کہا, میں نے کہا وہ سب بتا رہا ہے کھڑا ہوا, اس کی عقل کہاں گئی؟ اس کی عقل تو سلامت ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں گھسا, لکھا ہوا ہے سوال نامے میں گھر میں گھسا, میں نے بیوی سے یہ کہا, اس نے ایسا جواب دیا, مجھے غصہ آیا, میں نے 3 طلاقیں دے دی, اور اس کے بعد میں نے اس سے ایسا ایسا کہا, مجھے بھتیرا سمجھایا لوگوں نے. عقل تو اس کی سلامت ہے, سارا بیان دے رہے وہ کھڑا ہوا. جس کی عقل چلی جائے گی غصے سے وہ بیان کیا دے گا؟ اس کی عقل بالکل سلامت. یہ زبردستی فتویٰ دیے پڑیں کہ نہیں تم نے غصے پہ دیا تھا اس لیے تمہاری طلاق نہیں ہے. کیوں یار, کیوں دین کو برباد کرنے پھرے ہو, کیوں اس بیچارے کو جہنم کے راستے پر ڈال رہے ہو؟
کیوں مجھے حرام کاری کے راستے پر ڈال رہے ہو؟ کیوں مجھ سے حرام کاری کروا رہے ہو؟ کیوں مجھ سے کھلم کھلا زنا کروا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ ڈرامے لگا رکھے ہیں؟ کون سا تمہارا دین ہے؟ کون سا تمہارا مذہب ہے کہ تم نے اس طریقے سے لوگوں کو حرام میں کھلم کھلا مبتلا کرنا شروع کر دیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہتے تم؟ یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ آپ لوگ رہیں، اور جہاں بھی آپ لوگوں کے پاس اس طریقے کی باتیں آئیں تو آپ کو توجہ کرنا چاہیے، آپ کو اس پر دھیان دینا چاہیے، آپ کو اس پر، یہ خدا کی قسم یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ یہ محفل سال بھر میں ایک بار ہوئی ہے یہاں پر، ایسا نہیں ہے کہ یہ روز کی محفل ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ آئے دن ہو رہی ہے، لیکن یہ باتیں اس لیے بتانا ضروری ہے مجھے کیونکہ شہر کا ماحول اس طریقے کا بنایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو حرام کاری پر آمادہ کیا جا رہا ہے اور غلط حدیث کے غلط معنی بیان کیے جا رہے ہیں، اس کو اس کی تشریح کی جا رہی ہے، قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کی جا رہی ہے اور غلط تفسیر کر کے غلط معنی بیان کر کے پھر اس کو غلط سلط فتوے دیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا تفسیر، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ کیا طریقہ تمہارا؟ اللہ رب العزت ہمیں سب آپ کو توفیق عطا فرمائے، فرمائے۔ میں نے آیت کریمہ کی بہت آخر تک تلاوت کی ہے لیکن چونکہ بہت وقت ہو چکا ہے، 5 بج چکا ہے اور ابھی میں اس میں جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا کیونکہ ہر جملے پر رک جاؤں گا اور ہر کلمے پر رک جاؤں گا، اور جب رکوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو اس میں بہت وقت، ابھی خالی استقامت پر گفتگو ہو جائے تو بہت پوری رات چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، دارن کی سعادت و برکت سے مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ ہم نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ اس پر توجہ دیں، آپ لوگ اس پر دھیان دیں کہ کسی طریقے سے بھی کسی بھی گھر میں حرام کاری نہ ہو پائے اور لوگ اس حرام کاری میں مبتلا نہ ہو پائیں۔ آپ لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ یار کیوں عاقبت خراب کر رہے ہو، کیوں آخرت برباد کر رہے ہو، کیوں یار ذرا سے جو ہے وہ دنیاوی نفع کے لیے، فائدے کے لیے یہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کیوں شریعت سے کھلواڑ کر رہے ہو، کیوں یہ لوگ کروا رہے ہیں تم سے، کیوں تم کر رہے ہو؟ ارے ان کے باپ کا کیا جا رہا ہے، ان کو تو جو ہوگا ہوگا جہنم میں، تم کیوں جہنم میں چل رہے ہو؟ تم کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہو؟ تم کیوں اپنے قبروں میں جو ہے وہ آگ پیدا کر رہے ہو؟ کیوں تم اس طریقے سے یہ سب کر رہے ہو؟ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔